خواہش اسلاف کا مینار انوار العلوم، خواہش اسلاف کا مینار انوار العلوم، اشرفیت کا ہے ایک گل نار انوار العلوم۔ یہ دعائے تھانوی کی ایک ہنسی تصویر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ 30-40 سیکنڈ کا میں آپ کو بتا دوں۔ بھوپال میں ایک مسجد کے امام صاحب جنہوں نے عصری علوم حاصل کیا، ایک مقدمہ ان کے سامنے لایا گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی ہو، ہم نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی ہو، لڑکی ہو گئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو پتو ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی ہماری بہو کو چھوڑ دے۔ تو مسجد کے امام صاحب نے تعلیم حاصل کی تھی، دینی بھی اور عصری بھی۔ انہوں نے بتایا کہ یاد رکھیے یہ جو لڑکی اور لڑکا کی پیدائش کا مسئلہ ہے یہ عورت کی کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 46 کروموزوم ہوتے ہیں ایک مرد میں ایک عورت میں، اس میں سے 2 کروموزوم ایسے ہوتے ہیں جو جنس والے ہوتے ہیں، جنس پیدا کرتے ہیں، انسان پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایکس والا جو کروموزوم ہوتا ہے یہ عورت میں پایا جاتا ہے، اور جو ایکس وائی کروموزوم ہوتا ہے یہ مرد میں پایا جاتا ہے۔ لہذا لڑکا یا لڑکی یہ جو پیدا ہوتی ہے یہ عورت سے نہیں بلکہ یہ مرد کے کروموزوم سے ہوتے ہیں۔ اگر وائی ایکس ہے تو لڑکا، ایکس ایکس ہے تو لڑکی، آپ ان کو کیوں غلط ٹھہرا رہے ہیں؟ اور وہ مقدمہ وہیں ختم ہو گیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اصلی تعلیم کی افادیت کیا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک تعارف کرایا تھا ڈاکٹر انعام صاحب کا۔ ہم سب ان کی شخصیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لے آئیں۔ آپ ایک علمی ذی صلاحیت ذی استعداد عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عصری علوم پر ایک اچھی پکڑ ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی عمدہ گفتگو سے ہم سامعین کو نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتے ہیں، ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ تو یہ خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علماء اور عالم کیسے بنتے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے، علم دین کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ علم دین کہاں سکھایا جاتا ہے؟ علم دین مدارس میں سکھایا جاتا ہے، اور اس مدارس، ان مدارس میں جو علم دین سکھایا جاتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی علماء پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دیکھو علم جو سکھایا جاتا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے بعد اگر خشیت الہی قلب میں پیدا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا علم کسی کام کا نہیں ہے، اگرچہ دنیا تم کو علامہ کہے۔ تو یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ مدارس سے حاصل ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدح میں اور ان کی ثنا میں آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وتجارۃ لن تبور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں پہلا حق بتایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرا وعلانیۃ، ظاہری طور سے بھی اور پوشیدہ طور سے بھی۔ تو وہ ایسی تجارت یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔
تو عالم کی، علماء کی یہ فضیلت ہے، اور یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ مدارس سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، علم دین کی حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بیان ہے قرآن شریف میں تو ہے، احادیث سے بھرپور ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، فرشتے ان کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ شان ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے علم دین کی طرف سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصری علوم ضروری نہیں ہے، آج عصری علوم بھی ضروری ہے، لیکن دینی علوم اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، ہر آدمی جانتا ہے دارالامتحان ہے، لیکن اس کا مقصد اصل کیا ہے؟ قرآن شریف بیان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ تو مجھے بتائیے، کیا صرف عصری علوم سے جنت میں آدمی داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ اسے دین کا علم نہ حاصل ہو؟ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ عصری علوم کو دینی علوم پر فضیلت دے دی ہے۔ آج مدارس کا یہی حال ہے کہ جو لوگ ہیں متمول ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو کانوینٹ میں بھیج دیتے ہیں، اور جو بیچارے نہیں ہیں وہ یہاں بھیج دیتے کہ ہاں بھائی چلو صاحب۔ میں اس طرف بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سارے لوگوں کا، ساری امت کا، سب کا فرض ہے کہ وہ دین کو سیکھیں۔ مسند عبداللہ ابن مبارک میں ایک حدیث شریف نقل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، تشریف فرمائے تو دیکھا کہ دو جماعت ہے، ایک طرف تو لوگ دعا کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور ایک طرف وہ جماعت ہے جو دین سکھا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعت کی طرف نظر کی اور آپ جا کر اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں پر دین سکھائے جائے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ آئے تو آپ سمجھ گئے کہ کس مقصد سے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ جماعت ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں اچھے ہیں، دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے جہاں آپ دعا اور ذکر کر رہے ہو، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے یا نہ کرے، یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے۔ اور آپ ذکر کر رہے ہو تو ذکر کا فائدہ تو ملے گا، کیونکہ قرآن شریف کہتی ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرو گے تو یہ ذکر کا ہے مومنین کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، تو ذکر کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ سب انفرادی ہے، جس نے ذکر کیا اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اجتماعی کام کیا ہے، اجتماعی فائدہ کیا ہے، جس سے امت کو فائدہ ہو، جس سے نسلوں کو فائدہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ دین کا سیکھنا، دین کو پھیلانا، اور یہی قرآن شریف کی تعلیمات کو عام کرنا۔ جیسا کہ حضرت نے ابھی بیان کیا کہ قرآن کے حقوق میں کیا کیا ہے، کہ قرآن میں تدبر فی القرآن ہے، قرآن میں تدبر کرو اور سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر میں اگر سوال کریں گے تو اس قرآن کے بارے میں سوال کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ گناہوں میں ہیں جبکہ آپ پر ایمان لائے تھے، تو آپ فرق کہیں گے انہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، نہاذ القرآن مہجور۔ تو قرآن کو چھوڑنا تو نہیں، قرآن کو پہلا جیسا بتایا کہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن میں تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اور کہیں سے آیا ہوتا تو اس میں بے حساب بے شمار اختلاف ہوتا،
ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی تدبر فی القرآن پہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ وہ کتاب، مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ برکت والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، اس کے آیات میں تدبر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی آیات میں وہی لوگ تدبر کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن شریف میں تدبر نہیں کرتے وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے اندر عقل ہی نہیں۔ اور جو دینی علوم کے فضائل ہیں، جو لوگ یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے، میں بہت زیادہ نہیں بتاؤں گا، بیان کروں گا، اور بھی حضرات ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام۔ جس شخص کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد علم دین حاصل کرنے کا کیا تھا کہ وہ اسلام کو زندہ کرے، لیحیی بہ الاسلام فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ اس سے بڑی فضیلت کیا سکتی ہے؟ ان کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ مدارس سے آئے گا، اور یہ وہی مدارس ہے جو مسجد نبوی سے جنہوں نے علوم حاصل کیا تو ساری دنیا میں انہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر بچے ہی علم دین حاصل کریں، ہر عمر ہر موقع پر جب معلوم ہو اور جب اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہمارا اصل مقصد کیا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، ہماری اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کے دین کی خدمت کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ایک ہماری مشہور دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ پہلے دنیا مانگا ہے، بعد میں آخرت مانگا ہے، لیکن دنیا اس طرح سے مانگا ہے کہ دنیا آخرت پر غالب نہ آ جائے۔ اگر دنیا آخرت پر غالب آ گئی تو دین چلا جائے گا اور پھر وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے مدارس قائم ہوئے ہیں، مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور ہر وقت اور ہر زمانے میں حالات آتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ صرف بچوں ہی کو نہیں بھیجنا ہے، جو لوگ ایس ایس سی پاس کر لیں، جو لوگ 12ویں پاس کر لیں، جو لوگ گریجویشن کر لیں، انہیں بھی آنا چاہیے، انہیں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے انسان کامیاب ہو جائے۔ بس اور بھی حضرات ہیں، اب اس سے زیادہ بہرحال میں سب سے زیادہ ہمارے اس مدرسے کے قیام میں سب سے زیادہ جو ہمارے چچا مرحوم قاری ولی اللہ صاحب کی جو محنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بڑی محنت کی ہے، بڑی جان فشانی کی ہے، اور اسی معاملے کو اور اسی ادارے کو جس طرح سے میرے برادر محبوب اللہ عزیزم مولوی سالم صاحب لے کے چل رہے ہیں، اور خاص طور سے میں ان کا تذکرہ کروں مفتی ولی اللہ مجیدی کا، کہ وہ بڑی کوشش، بڑی محنت کے ساتھ اور محنت بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ اور دیکھیے کہیں نہ کہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اہل اللہ کو اور علماء سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جس میں لکھا تھا کہ جو شخص علماء سے جو دین کا کام کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کے ساتھ ان کے مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو بڑے متمول ہوتے ہیں، جو لوگ بڑا ہے نا لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ متمول ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے سکون چھین لیتے ہیں۔ بہت مال و دولت کماتے ہیں، بہت کچھ ہے، تو کبھی کوئی بیمار ہے تو کبھی کس میں لگے ہوئے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے معاملات میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی عالم کا دل دکھا رہا ہوں،
میں کسی اللہ والے کا دل دکھا رہا ہوں یا اسی طرح سے میں کسی کے اوپر انگشت نمائی کر رہا ہوں کہ اس کا وبال مجھ پر ہے. بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں جو لوگ پیدا ہو، جو لوگ آئیں، ان کا مقصد ہو لیحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا آپ اس بیان کو اور ان کے برٹش پارلیمنٹ کے بیان کو سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضرت والا ایک باصلاحیت اور استعداد عالم دین بھی ہیں اور عصری علوم پر ان کی اچھی خاصی پکڑ بھی ہے. بہرحال اللہ تعالی حضرت والا کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تادیر مدرسے پر اور تمام لوگوں پر قائم دائم فرمائے.